قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، میرے حبیب لبیب سید المرسلین محبوب رب العالمین سبحان اللہ، شفیع المذنبین رحمت للعالمین نبی کریم رؤوف الرحیم احمد بلامین احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نگاہ اقدس والمقدس والمعطر والمعبر نہ بہکی نہ حد سے بڑی، جیسے رب تعالیٰ کا جمال و کمال بے حد ہے، اور اس کی کوئی انتہا نہیں، ایسے ہی رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک کی کوئی حد نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ وہ کجی نہ حد سے بڑی، یعنی اگر میرے اوپر کوئی اور خدا ہوتا تو اس کو دیکھنے کی بھی ہمت میرے محبوب کی نگاہوں میں ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کہ جس کا جمال بلکہ جس کی ذات اعطا ادراک سے بالا و بالا ہے، وہ سنا جا سکتا ہے، وہ بھی جس کو چاہے جس سے چاہے ہم کلام، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام، وہ جس کو چاہے اپنا مقرب بنائے اور جس کو چاہے وہ دور کر دے۔ بندہ کوئی بھی اللہ کا ذکر اس کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اس وقت تک بندہ اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا جب تک اللہ بندے کو توفیق نہ دے۔ تو پہلے اللہ نے بندے کا ذکر کیا، بندے نے رب کا بعد میں ذکر کیا، یعنی اللہ ذاکر بھی ہے مذکور بھی، اور بندہ ذاکر بھی ہے مذکور بھی، وہ ذکر کرتا بھی ہے اور اس کا ذکر کیا جاتا بھی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی میرا ذکر ایک بار کرتا ہے تو میں بندے کا ایک بار ہی ذکر کرتا ہوں، یہ حدیث قدسی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ میرے محبوب کا ذکر ایک بار کرتا ہے تو میں بندے کا 10 بار ذکر کرتا ہوں، یعنی حضور کا ذکر خدا کے ذکر سے بھی بلند ہے۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب میں نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کیا۔ تو کس سے بلند کیا؟ یعنی اپنے ذکر سے بھی محبوب کا ذکر بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ نہ کسی نبی کا ایسا ذکر ہے، نہ کسی رسول کا ایسا ذکر ہے، نہ کسی مرسل کا ایسا ذکر ہے جو ذکر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدم تا مسیح ہر نبی نے رسول پاک صاحب الاولاق کا ذکر کیا، ہر نبی نے، ہر رسول نے اللہ کے امر سے، اور خود خدا تعالیٰ محبوب پاک صاحب الاولاق کا ذکر کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، میں اور میرے تمام فرشتے، اس میں انا فرمایا بے شک، یعنی اللہ نے فرمایا اس میں کوئی شک نہ کرے۔ جب شروع میں ہی فرما دیا تھا کہ لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے،
تو پھر آگے انا کہنے کا کیا مقصد ہے؟ یعنی تاکید فرما دی کہ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میں اس بات کی تاکید کر رہا ہوں کہ ہرگز کوئی اس میں شک نہ کرے، اگر کرے گا تو میرے عذاب کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اللہ کے تمام فرشتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود بھیجتے ہیں، یعنی محبوب پاک کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگوں، صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی میرے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے تحائف بھیجو۔ اب دیکھیے آدم تا مسیح، کسی نبی کسی رسول کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی اس پہ درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجو، ایسا نہیں ہے۔ یہ خواص، یہ شان، یہ عظمت، یہ رتبہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے۔ چاند کے دو ٹکڑے کر دینا یہ شان حضور کی ہے، سورج کو واپس پلٹانا یہ شان حضور کی ہی ہے۔ آدم تا مسیح کسی نبی کسی رسول کو یہ معجزہ نہیں دیا گیا۔ اسی طریقے سے جو معراج ہے یہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، حضور کا معجزہ ہے، حضور کی معراج نہیں، حضور کا معجزہ ہے، حضور کی معراج نہیں۔ معراج تو حضور کے غلاموں کو ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کے لیے معراج، اس میں عروج ہوتا ہے، اس کے درجات کی بلندی ہوتی ہے، پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ خدا کا جمال ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا معراج کیا ہے؟ حضور کا معراج یہ تو سیر ہے حضور کی، یہ آسمانوں پہ جانا، عرش پہ جانا، لامکان پہ جانا، یہ حضور کی سیر ہے، معراج نہیں۔ معراج ان چیزوں کی ہو گئی جس نے محبوب کا دیدار کیا۔ اگر آسمانوں نے دیکھا تو اس کو معراج مل گئی، براق نے دیکھا تو اس کی معراج ہو گئی، جبریل نے دیکھا اس کی معراج ہو گئی، جس میکائیل نے دیکھا، اسرافیل نے دیکھا، عزرائیل نے دیکھا، اور تمام انبیاء اور مرسلین نے دیکھا، اور آسمانوں نے دیکھا، عرش نے دیکھا، لوح محفوظ نے دیکھا، جنت و دوزخ نے دیکھا، تو جس چیز نے محبوب کا جمال کیا اس کی معراج ہو گئی، اس کو معراج عطا ہو گئی، اس کو عروج مل گیا، اس کے درجات بلند ہو گئے۔ جس نے محبوب کا دیدار کیا، نبیوں نے دیدار کیا تو ان کی معراج ہو گئی، رسولوں نے دیدار کیا تو ان کی معراج ہو گئی، فرشتوں نے دیدار کیا ان کی معراج ہو گئی، حوروں نے جمال کیا ان کی معراج ہو گئی، جنت نے دیدار کیا اس کی معراج ہو گئی۔ تو جس نے بھی محبوب کا دیدار کیا، محبوب کا جمال کیا، اور وہ بھی پردوں میں کیا، محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے بھی دیکھا 70,000 پردوں میں ملبوس دیکھا۔ حضور 70,000 پردوں میں ملبوس ہے، 70,000 پردوں میں چھپے ہوئے ہیں، اور 70,000 پردوں کے چھپے ہوئی ذات کو دیکھنے والے کی معراج ہو جاتی ہے۔ اور ایک ایسی ہستی ہے کہ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے ایک پردہ اتر جانے پر حضور کو دیکھا، اور بعض ایسی بھی ہستیاں ہوتی ہیں جن پر حضور نے سارے پردے اتار کر اپنا جمال کروایا۔ دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے، رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم حضور گھر میں موجود ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنی انگلیاں
یہ بشر نہیں ہے یا رسول اللہ، انہوں نے تو اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر، حضور آپ کو دیکھ کر تو کوئی انگلیاں نہیں کاٹتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ ہم پر 70,000 پردہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کوئی پردہ تو اتار کر دکھائیں مجھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پردہ اتارا، صرف ایک پردہ۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، خدا کی قسم ہے مجھے معلوم ہوا جیسے گھر کو آگ لگ گئی ہو اور مجھے حضور نظر نہ آئے۔ ایسی روشنی آئی، ایسی چمک نکلی کہ میں حیرت زدہ ہو گئی کہ حضور کہاں ہے۔ ایک پردہ اترنے پر رسول پاک صاحب الاولاد کو کوئی دیکھ نہ سکا، تو کون ہے جو محبوب پاک صاحب الاولاد کے سارے پردے اتر جانے کے بعد دیکھے؟ تو وہ دیکھے تو صرف اللہ ہی دیکھ سکتا ہے، اور کون دیکھ سکتا ہے محبوب کا جمال؟ کر کون سکتا ہے؟ انبیاء اور مرسلین نے بھی محبوب پاک صاحب الاولاد کو پردوں میں ہی دیکھا۔ آدم علیہ السلام نے دیکھا تو محبوب کو پردوں میں دیکھا، نوح علیہ السلام نے دیکھا تو پردوں میں دیکھا، یوسف علیہ السلام نے دیکھا تو پردوں میں دیکھا۔ حضور نے فرمایا، انا ملیح و اخی یوسف صبیح، میں گلاب کا پھول ہوں اور میرا بھائی یوسف موتیے کا پھول ہے۔ رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی نبی کا تذکرہ فرماتے تھے، ذکر فرماتے تھے، تو فرماتے تھے اخی، اپنا بھائی کہہ کر حضور پکارتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کا اڑک پن ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور جناب کا کرم اور فضل ہے۔ ورنہ اللہ جب بھی پکارتا ہے محبوب کو تو اللہ اسی طریقے سے پکارتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو سید المرسلین ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، امام جنوبی سرکار، جان پیر سرکار، آپ تو سید المرسلین ہیں اور امام الانبیاء ہیں۔ تمام انبیاء اور مرسلین کی رسول پاک صاحب الاولاد نے جماعت کرائی، اور جہاں حضور کے قدم تھے وہاں انبیاء اور مرسلین کے سر تھے۔ سرکار دو عالم نبی مکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے جہاں نہ کوئی نبی پہنچ سکا، نہ کوئی رسول پہنچ سکا، جہاں جبریل کی مجال نہیں، جہاں میکائیل کی مجال نہیں، جہاں اسرافیل کی جرت نہیں، جہاں اسرائیل کی جرت نہیں، اور جہاں نہ کسی نبی اور نہ کسی رسول کا کوئی جرت ہے اور نہ کوئی وہاں اس کا مقام ہے کہ رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم حضور وہاں پہنچے جہاں کوئی نہ پہنچ سکا۔ رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم حضور مدینہ سرور قلب و سینہ، اور پھر اس پر یہ بھی چیز ثابت ہوئی کہ حضور علیہ السلام پر پردے ڈالے اللہ نے، 70,000 پردہ ڈالا، اور حضور کو اختیار ہے کہ جتنے چاہے پردے اتار سکتے ہیں، جس کے سامنے جتنے چاہے پردے اتار دیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے سامنے حضور نے ایک پردہ اتارا، تو حضور جتنے چاہے پردے اتار سکتے ہیں۔ تو رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم حضور مدینہ سرور قلب و سینہ، حضور علیہ السلام کا یہ معراج نہیں، معراج تو ہر اس چیز کا ہے جس نے محبوب کا جمال کیا۔ حضور کا یہ سفر ہے، حضور کی یہ سیر ہے۔ سرکار دو عالم اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میں نے محبوب کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ سیر حضور علیہ السلام کی یہ سیر و سیاحت ہے، اور وہ بھی لیلا راتوں رات، اور پھر براق لے کر آئے، جبریل براق لے کر آئے۔ تو براق سواری جو روح ہوتی ہے وہ سواری کی محتاج نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا کہ سواری کے جسم کے لیے سواری کا آنا ضروری ہے، لہذا سواری لے کر آیا جبریل، تو اس کا مطلب حضور روحانی طور پہ جناب عرش معلیٰ پر نہیں گئے، جسمانی طریقے سے گئے۔ جسم اور روح کی یہاں قید ہے، سواری ہی ثابت کر رہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ
دیکھیں نا، ہر نبی اپنی قبور سے نکل کر جبریل سے پہلے مسجد اقصی میں موجود تھے، روح مال جسد کے ساتھ۔ وہ کیسے آئے تھے؟ حضور کے لیے تو براق لے کر گیا جبریل، وہ اپنی قبور سے نکل کر کیسے آئے؟ روح اور جسم کی مناسبت کے ساتھ نبی میں یہ قوت ہے کہ وہ ایک آن میں، ایک لمحہ میں مشرق سے مغرب تک پہنچ سکتا ہے، شمال سے جنوب تک پہنچ سکتا ہے ایک لمحہ میں۔ یہاں تک کہ وہ براق سے بھی تیز تھے کہ براق بعد میں پہنچا، تمام نبی پہلے مسجد اقصی میں جلوہ گر حضور کے استقبال کے لیے۔ تو تمام انبیاء بھی، روحیں نہیں آئی نبیوں کی، روحیں نہیں آئی مسجد اقصی میں، روح مال جسد کے ساتھ تمام انبیاء مسجد اقصی میں جمع کیے گئے۔ تو ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی روح مال جسد کے ساتھ مسجد اقصی میں تشریف لائے، روح مال جسد کے ساتھ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک جگہ پہ ہمیں وحشت ہوئی، ایک آسمان پہ وحشت ہوئی، تو وحشت کا تعلق بھی جسم کے ساتھ ہے، روح کے ساتھ نہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام اگر یہ فرماتے کہ ہمیں خواب آیا ہے، ہمیں خواب آیا، کیونکہ بعض لوگ جو ہے وہ سرے سے اس واقعے کا انکار کرتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو خواب آیا تھا، اور بعض وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور روح معال جسم کے ساتھ حضور علیہ السلام عرش الہی لامکان تک گئے۔ جب آدم علیہ السلام جنت سے یہاں تک آئے تو یہ ہر کوئی مانتا ہے، کوئی اعتراض نہیں کرتا، یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ وہ کیسے آ گئے، کیسے آئے تھے۔ آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تو آ گئے تھے یہاں پہ زمین میں، تو زمین پہ کیسے آ گئے؟ کوئی راستہ تھا نا جس راستے سے آئے۔ تو اگر آدم علیہ السلام کا آنا ہر کوئی مانتا ہے تو حضور کا جانا کیوں نہیں مانتا؟ تو وہ جس کی عقل سلیم ہوگی اور جس کا باطن صفا ہوگا اور جو صاحب ایمان ہوگا وہی اس بات پر ایمان لائے گا۔ جو بے ایمان ہے، جو ہے ہی بے ایمان، حضور نے فرمایا جو شخص بے حیا ہو اس میں ایمان نہیں آ سکتا، اور جس میں ایمان ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بے حیا نہیں ہو سکتا، بے حیا نہیں ہو سکتا۔ جو مومن ہے، جو صاحب ایمان ہے، وہ باحیا ہوتا ہے، بے حیا نہیں ہوتا، اور جو بے حیا ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، اس میں ایمان نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جو مومن ہے، جو صاحب ایمان ہے، اگر حیا چلی گئی، حضور نے فرمایا تو پھر وہاں ایمان کا کیا کام ہے؟ پھر وہاں ایمان کا کیا کام ہے؟ ایمان ہے تو حیا ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر وہ بے حیا ہے۔ جو آدمی بے حیا ہو سمجھ لیں کہ وہ صاحب ایمان نہیں، وہ بے ایمان ہے، وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جو بے حیا ہو۔ جو با حیا ہوتا ہے وہی تو صاحب ایمان ہوتا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا انا غیور واللہ اغیر منی، میں غیرت والا ہوں، میرا رب مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ حضور نے فرمایا میں غیرت والا ہوں، تو مطلب تو حضور کا امتی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بے غیرت؟ اور اگر وہ بے غیرت ہے تو حضور کا امتی کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر امتی ہے تو وہ غیرت مند ہوگا، بے غیرت نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں۔ اور دیکھیں نا، جو حرام چیز کو حضور نے حرام کیا، حلال چیز کو حلال کیا، حرام چیز کو حرام
جس کو کہے گا کہ یہ حلال ہے وہ حلال ہے، جس کو کہے گا یہ حرام ہے وہ حرام ہے۔ ایک لڑکا آیا اور اس نے آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور ایک ہاتھ نکالا حضور علیہ السلام کے سامنے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے بھی ہاتھ مبارک آگے بڑھایا۔ اس نے پہلے صحابہ سے کہا کہ تم حضور سے سلام کیوں نہیں لیتے؟ تم سامنے بیٹھ جاتے ہو اور ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہو، سانس بھی اونچا نہیں لیتے، اور حضور کو نام کے ساتھ کیوں نہیں پکارتے؟ نام کے ساتھ کیوں نہیں پکارتے؟ کہا نہیں، ہم تو بے ادبی سمجھتے ہیں، حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم حضور کا نام نہیں لیتے، ہم حضور کو یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا میں سلام لے کر دکھاتا ہوں تمہیں۔ وہ آ گیا، اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، ایک ہاتھ نکالا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے بھی دست مبارک نکالا۔ حضور نے فرمایا وعلیکم السلام یا بغض الثنا، اے حرام زادے۔ حرام زادہ گاڑ ہے کہ نہیں؟ اللہ بھی کٹی، حضور نے بھی فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ مبارک آگے نکالا، فرمایا وعلیکم السلام یا بغض الثنا، اے حرام زادے۔ صحابہ کرام نے دیکھا، صحابہ کرام حیران ہوئے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ حرام زادہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ حلال زادہ ہو؟ یہ حرام زادہ ہی ہوگا۔ صحابہ کرام نے اس کا پیچھا کیا، اور پیچھا کرتے ہوئے پہنچے، اور ان کو معلوم ہو گیا کہ واقعتاً یہ حرام زادہ ہے۔ حرام زادہ معلوم ہوا کہ جو حضور کا با ادب ہوگا وہی حلال زادہ ہوگا، اور جو بے ادب ہوگا وہ حرام زادہ ہوگا۔ یہ بھی نشانی، جو بے ادب ہے وہ حرام زادہ ہے، حلال زادہ نہیں ہو سکتا، اور جو با ادب ہوگا وہی حلال زادہ ہوگا، وہ حرام زادہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ کسبٹی ہے، یہ کسبٹی ہے جو حضور کا، جو رسول پاک صاحب الاولاق کا با ادب ہوگا وہ حلال زادہ، جو بے ادب ہوگا وہ حرام زادہ۔ اور یہ حضور علیہ السلام نے خود مہر لگائی ہے کہ وہ حرام زادہ ہے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ ایسے حضور دیوار کے پیچھے حضور نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے، مزار کے اندر کچھ نہیں جانتے۔ رسول پاک صاحب الاولاق کے غلام سب کچھ جانتے۔ حضور تو بجائے خود رہے، جس کی نگاہوں سے خدا نہ چھپے، اور کون سی چیز ہے جو چھپ جائے؟ حضور نے فرمایا، بخاری شریف میں حدیث ہے، انی اسمع ما لا تسمعون، انی یرا، انی ارا ما لا ترون۔ حضور نے فرمایا جو ہم دیکھتے ہیں وہ تم نہیں دیکھتے، جو ہم سنتے ہیں وہ تم نہیں سنتے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے رکوع اور سجود مجھ سے غائب نہیں ہے، ہم تمہارے سجود کو بھی دیکھتے ہیں، ہم تمہارے رکوع کو بھی دیکھتے ہیں، یعنی تمہارے خشوع کو بھی دیکھتے ہیں، تمہارے خضوع کو بھی دیکھتے ہیں۔ جیسے ہم آگے سے دیکھتے ہیں ویسے ہم پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں، حضور نے فرمایا۔ تو رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم حضور جیسے جاگتے ہوئے دیکھتے ہیں ویسے ہی سوئے ہوئے دیکھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ حضور نے فرمایا نا تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھ سوتی ہے مگر میرا دل نہیں سوتا۔ یار جن آنکھوں نے خدا کو دیکھ لیا ہو، پھر نہ وہ کجی نہ جھکی نہ حد سے بڑی، ما ذاق البصر وما طغى، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اور کون سی چیز ہے جو ان نگاہوں سے غائب ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی نگاہیں وہ نہ تھی جو محبوب پاک صاحب الاولاق کا دیدار، اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکتی، وہ آنکھیں اس قابل نہ تھی، اور کسی نبی کی آنکھیں اس قابل نہ تھی کہ وہ خدا تعالیٰ کا دیدار کر سکتی۔ نہیں، وہ حضور رسول پاک صاحب الاولاق کا بھی دیدار نہیں کر سکتی۔ ایک بزرگ ہے، مجھے یاد آ گیا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو سکتی ہے، مگر رسول پاک صاحب الاولاق کی معرفت نصیب نہیں ہو سکتی۔
پردہ ہے، پردہ نہیں ہے، پردے صرف رسول پاک کی ذات پر ہے، حضور کی ذات پر پردے ہیں۔ تو جو بھی دیکھے گا پردوں میں دیکھے، پردوں کے بغیر کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو نبیوں نے دیکھا تو پردوں میں دیکھا، رسولوں نے دیکھا تو پردوں میں دیکھا، تو جو بھی دیکھے گا پردوں میں دیکھے گا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ کی معرفت ہو سکتی ہے۔ یہ شمائل ترمذی شریف کی شرح ہے، ترمذی شریف کی شرح بزرگ فرما رہے ہیں، اور اس شمائل ترمذی میں یہ درج ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کی معرفت نہیں ہو سکتی، کیونکہ حضور پر 70,000 پردہ، حضور چاہیں تو اپنا عرفان عطا کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک پردہ حضور نے اتارا ام المومنین کے سامنے، تو اللہ نے تو 70,000 پردے ڈالے ہیں۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ایک پردہ اتارا، مطلب یہ حضور میں سرکار کی یہ اتھارٹی ہے، سرکار کی یہ شان ہے کہ حضور چاہے جتنے چاہیں پردے اتار سکتے ہیں، جس کے سامنے چاہیں اتار سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم حضور مدینہ سرور قلب و سینہ، حضور علیہ السلام کو جس نے بھی دیکھا پردوں میں دیکھا، اور حضور جس کو چاہے پردے اتار کر اپنا جمال کرائے، مگر انبیاء نے بھی دیکھا، مرسلین نے بھی دیکھا تو پردوں میں دیکھا، جبریل نے دیکھا تو پردے میں دیکھا۔ ہاں، جبریل کے لیے بھی حضور نے ایک پردہ اتارا، جبریل کے لیے بھی ایک پردہ اتارا کہ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ایک ستارہ جو چمکتا تھا آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ میں نے وہ دیکھا 72,000 مرتبہ۔ حضور نے فرمایا جبریل جو مجھے دیکھو، جبریل نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی مقدس سے اوپر امامہ شریف کیا۔ جب امامہ شریف اپنی پیشانی مقدس سے اوپر کیا تو حضور کی پیشانی مقدس کے اوپر والے حصے سے جہاں سے بال شروع ہو رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جہاں سے شروع ہو رہے تھے وہاں سے چمک نکلی، تو جبریل حیران و ششدر رہ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی ستارہ ہے جو 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا۔ حضور نے فرمایا عزت ربی انا ذالک الکوکب، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم ہے وہ ستارہ میں محمد مصطفیٰ۔ تو رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام جس پر چاہے پردے اتارے، مطلب حضور اتار سکتے ہیں،